میری پیاری ماں بہنوں، شوہر حلال طریقے سے اگر آپ کو سال میں 2-4 سوٹ لا کے دے رہا ہے تو کمپیئر نہ کرنا میری بہن کا شوہر تو 12 سوٹ لا کے دے رہا ہے. تمہارا شوہر چاندی کا ہار لا کے دے رہا ہے تو کبھی تانا نہ مارنا میری بہن کا شوہر تو سونے کا ہار لا کے دے رہا ہے. اگر حلال کمائی سے آپ کا شوہر آپ کا شوق پورا کر رہا ہے، آپ کا ارمان پورا کر رہا ہے، آپ کو شاپنگ کرا رہا ہے، تو شوہر کو مجبور نہ کرنا کہ حرام کمائی کا راستہ اپنائے. اے میری پیاری ماں بہنوں، ارے تم تو بہت عیش و آرام سے زندگی گزار رہی ہو. نبی کے دور میں مکسر گرائنڈر تو نہیں تھا، نبی کے دور میں واشنگ مشین تو نہ تھی، نبی کے دور میں گیس کا چولہا تو نہ تھا. حضرت حسن و حسین کی ماں فاطمہ لکڑی پر کھانا بنایا کرتی تھی اور حسن و حسین کی پرورش بھی کیا کرتی تھی. انہوں نے کبھی یہ شکوہ نہ کیا کہ ہمیں بچوں کو بھی پالنا ہے اور ہمیں آٹا بھی گوندنا ہے، ہمیں لکڑی جلا کے کھانا بھی بنانا ہے. میری پیاری ماں بہنوں، کبھی موقع شادی کرنے میں دیر مت کرو، ان کی صحیح وقت پر شادی کرو. ہمارے یہاں 30 35 سال کے لڑکے لڑکیاں ہو جاتے ہیں اور ہم تب جا کر کے ان کی شادی کرتے ہیں. اور رشتے جو ریجیکٹ ہوتے ہیں اتنی چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، لوگ لڑکی دیکھ کے آتے ہیں، لڑکی تو بہت اچھی تھی مگر رنگ تھوڑا سا دبا ہوا تھا، لڑکی بہت اچھی تھی، بہت خوبصورت تھی، ہائٹ تھوڑی سی کم تھی. ارے پیدا کرنے والا اللہ ہے، اللہ نے تجھے کوئی سینٹی میٹر اور تجھے کوئی ٹیپ تھوڑی دیا ہے کہ تو ناپے اس کو. کسی کی ہائٹ کم ہے، کسی کی زیادہ ہے، کوئی بہت فیئر ہے، کوئی سانولا ہے، کوئی کالا ہے، یہ اللہ کی تخلیق ہے. اگر ایک لڑکی دیندار ہے، ایک لڑکا دیندار ہے، تو ان چھوٹی موٹی چیزوں کی بنیاد پر رشتے کو ریجیکٹ کرنا یہ بہت ہی غلط کام ہے میرے بھائی. دیندار رشتہ ملے، رشتے میں جلدی کرو اور جلدی سے شادی کر دو. شادی کے خرچوں کو کم کرو، شادی کے یہ تمام مسائل کو کم کرو، آسان شادی کرو، ہلکی شادی کرو. اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں سب سے برکت والا نکاح وہ ہے جس میں سب سے کم خرچ کیا جائے. اللہ کے نبی آج کتنے نوجوان ہیں ماں باپ کی ضد کی وجہ سے، ماں باپ کی الٹی سیدھی شرطوں کی وجہ سے بیچارے ان کی شادی کی عمر نکل رہی ہے. لڑکے لڑکیاں بھگت رہے اپنے ماں باپ کی غلطیوں کو بھگت. میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میں بڑے واضح الفاظ میں کہہ دینا چاہتا ہوں، اپنی نوجوان نسل کو آزمائشوں میں نہ ڈالو. رشتے لگا کے 2-3 سال تک بٹھا کے رکھتے ہو لڑکیوں کو، غلط ہے یہ. آپ دعوت دے رہے ہو، آپ انوائٹ کر رہے ہو کہ ہاں تو آ کے غلط کام کر لے. کون سا طریقہ ہے 3 سال رشتے لگا کے بٹھا کے رکھنے کا؟ اس سے بہتر ہے کہ آپ نکاح کرا دو. یہ جو ہمارے یہاں شادیوں میں دنیا بھر کی جو رسمیں ہیں، اور معاف کیجیے گا، یہ رسمیں نہ علی پورا میں کم ہے، نہ بجڈیا میں کم ہے، نہ سریا میں کم ہے، نہ مدن پورا میں کم ہے. ہر علاقے کی اپنی رسمیں. اور بڑے پکے صاحب ہم اہل حدیث ہیں، 8 رکعت تراویح سے ہم زیادہ نہیں پڑھتے، رفع اليدین سے ہم سمجھوتا نہیں کر سکتے، سینے سے نیچے ہمارا ہاتھ نہیں جائے گا. جہاں رسم و رواج کی بات آئی وہاں ہم کیا ہوں گے؟ ہم صاحب اپنے برادری اور اپنے ٹاٹ اور اپنے خاندان پہ مرتے ہیں. اگر شادی شدہ نہیں ہے تو نکاح کر لیں، شادی کر. نکاح اور شادی کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے بڑی خوبی رکھی ہے. اور تجربہ میں نے دیکھا ہے سماج میں، جو ہم لوگ بولتے نا شادی کر دو تو ذمہ داری آ جائے، یہ صرف محاورہ نہیں ہے، حقیقت ہے. بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا جو بائک چلاتے تھے 100 کی اور 110 کی اسپیڈ میں چلاتے تھے، اور محلے والے ڈرتے تھے کہ یہ کون بیوقوف آ گیا، کب کس کو بھڑا دے گا، کب کس کو لڑا دے گا. شادی ہو گئی، بیوی بغل میں بیٹھ گئی، اب ساری اسپیڈ کنٹرول میں ہو گئی، بچے ہو گئے اور کنٹرول میں آ گئے. شادی آپ کو کنٹرول کرتی ہے، ذمہ داری کا بوجھ آپ کے اوپر لاتی ہے. اور میرا رب قرآن میں کہتا ہے وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا. ہم نے تمہاری بیوی کو پیدا کیا، تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل. اور میری مائیں بہنیں بیٹھی ہیں، ایک بڑی توجہ والی بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، جب شادی کا مقصد سکون حاصل کرنا ہے تو بیوی کو ہمیشہ اپنے آپ کو ایسا رکھنا چاہیے کہ شوہر کو اس کے جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وہ جنت کے جس دروازے سے چاہے جنت میں جا سکتی ہے. اور یہی عورت اپنی خواہشات اور اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے کبھی کبھی اپنے شوہر کو ٹارچر کرتی ہے. شوہر بیچارہ حلال طریقے سے 5000 روپیہ مہینہ کما رہا ہے، اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی ہے، تو یہ شوہر کو ٹارچر کرتی ہے کہ شوہر حرام اور ناجائز راستہ اپنائے تاکہ اس کا شوق پورا ہو. میری پیاری ماں بہنوں، اسی لیے میں کہتا ہوں کبھی کبھی تم اپنے نبی کی بیویوں کی حالات بھی پڑھا کرو. تمہارے نبی کی بیویوں نے کیسے زندگی گزاری ہے، ذرا ان کے حالات بھی آپ دیکھیے. ہمارے نبی کی بیویاں کسی بنگلے میں تو نہیں رہتی تھی. جو عورت 5 ٹائم کی نماز کی پابندی کرتی ہے، رمضان کا روزہ رکھتی ہے، اپنے شوہر کی اطاعت کرتی ہے اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرتی ہے، وہ یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ.
اے ایمان والو صبر اور نماز کے ذریعے اللہ کی مدد طلب کرو۔ حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا حزبہ امر صلی، جب اللہ کے پیارے نبی کے اوپر کوئی پریشانی آتی تھی اللہ کے پیارے نبی نماز کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے۔ میرے بھائی نماز سے اتنا تعلق مضبوط کر لو، جب آپ ٹینشن میں ہو تو آپ کا دل پکارے مجھے مسجد میں جانا چاہیے، مجھے اللہ کے سامنے سر جھکانا چاہیے۔ میرے نبی کی زندگی کا مطالعہ کرو میرے بھائی، پیارے نبی کی زندگی میں کتنی تکلیفیں آئیں، کتنے غم آئے، کبھی نماز پڑھنا بھی آپ کے لیے دوبھر کیا گیا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا بھی آپ کے لیے دوبھر کیا گیا، اور کبھی آپ کو گالیاں بھی دی گئیں۔ اللہ اکبر۔ وہ نبی کے جو رحمت کائنات تھے، اس نبی کو شاعر کہا گیا، پاگل کہا گیا، جادوگر کہا گیا، کذاب کہا گیا، اس نبی نے یہ گالیاں کس کے لیے صحیح ہیں میرے بھائی؟ اس نبی کو ہمیں تو بچوں کا غم ہے، ہمیں تو پریوار کا غم ہے، ہمیں روزی روٹی کو غم ہے۔ اے ایمان والو، اے لوگو، اللہ کی ایک بہت بڑی نشانی یہ بھی ہے کہ اس نے تمہاری بیویوں کو بنایا، تمہارے جوڑے بنائے تاکہ تم ان سے سکون حاصل کرو۔ یہ سکون جو نکاح کے ذریعے حاصل ہوتا ہے، یاد رکھو وہ حرام رشتوں کے ذریعے کبھی حاصل نہیں ہو سکتا۔ ہم ایک ایسے دور میں زندگی گزار رہے ہیں جہاں زنا عام ہو رہا ہے۔ آج سیریلز کے ذریعے اور فلموں کے ذریعے اور ویب سیریز کے ذریعے معاشرے میں زنا کو عام کیا جا رہا ہے، اور بڑا ہلکا سے ایک لفظ استعمال کیا جاتا ہے، صاحب فلاں لڑکا تو ریلیشن شپ میں ہے، فلاں تو فلاں کے ساتھ ریلیشن شپ میں ہے۔ اللہ کی قسم، اسلام کی نظر میں وہ رشتہ ہی نہیں ہے جو حرام بنیادوں پر قائم ہو۔ اسلام مزہ لینے کے لیے اور شہوت پوری کرنے کے لیے نکاح کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے، بلکہ جب نکاح کا حکم اللہ قرآن میں دیتا ہے، قرآن کے 5ویں پارے کے شروع میں، تو اللہ کہتا ہے محسنین غیر مصافحین۔ یہ نکاح اس لیے حکم دیا جا رہا ہے تاکہ تم اپنی بیوی کی ذمہ داری کو قبول کرو۔